تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الباسم والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التري يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب وفي موضع آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، جو درود پاک آپ کو یاد ہو محمد سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا ببكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پڑھیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور مطلقی کنیز اللہ رلہنا نور کا۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی مبارک اور مقدس اور متبرک عرس پاک کی یہ مجلس و محفل سادات کرام کثرہم اللہ تعالیٰ کی قیادت و سیادت میں منعقد پذیر ہے۔ حضور شیخ المشائخ حضرت قبلہ سید نثار علی باپو رحمہ اللہ تعالیٰ کے نوے عرس میں ہم آپ کے سجادگان، آپ کی اولاد امجاد، آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء اور اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کی اس جھرمٹ میں ہم موجود ہیں، اور یقیناً جو ذکر ہو رہا ہے اور آگے ہونے جا رہا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں امید واسق ہے کہ یہی وہ ذکر ہے جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور وہی لوگ رب کے محبوب بنتے ہیں جو اس ذکر کے ذاکر ہوا کرتے ہیں۔ آج کی اس مبارک اور مقدس
مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت حضور سید السادات سادات کے جھرمٹ میں ہم اس وقت موجود ہیں بحمد اللہ تعالی۔ آپ ان کے منور اور مقدس چہروں کی زیارت کر رہے ہیں اور ان کا تعارف اور ان کی شان کسی سے ڈھکی چھپی ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے کوڑینار شریف کے اجلہ سادات کو اور اس سلسلے کو اور ان کے انصاب کو اولاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے مقبولیت اور کمال عطا فرمایا، بالخصوص حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید ملوک شاہ صاحب قادری جیلانی دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستانہ حاضہ آپ جب بگر ہیں اور آپ کے برادر مکرم سید السادات سید شبیر شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ آپ جل بگر ہیں، اور مجھ سے قبل ابھی آپ نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت لحن کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ بڑی متانت کے ساتھ خون علی بول رہا تھا حضرت سید السادات سید سجاد علی شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ بڑے خوش الہانی کے ساتھ اپنے خاندانی وقار اور اپنے خاندانی وجاہت کے ساتھ بحمد اللہ تعالی مولا علی کا خون جو صداقت کا مینار ہے بحمد اللہ تعالی شاہ صاحب بڑے وقار و متانت کے ساتھ قرآن و سنت کی صحیح تعبیر ذکر کر رہے تھے، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جن کے پشت انور پر مولا مرتضیٰ کا دست مبارک ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے یہ کمال عطا فرمایا، اور جن کے مبارک گنبد کے سائے میں ہم ان سادات کرام اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے اولاد امجاد کے جھرمٹ میں ان کے قدموں میں ہم موجود ہیں، بالخصوص جس عظیم ہستی کے آستانے پر اس بقعہ انوار پر میں اور آپ موجود ہیں، جس کا اونچا گنبد جو آپ کے مرتبے اور مقام اور علوم کو بیان کر رہا ہے، حضور شیخ المشائخ حضور سیدنا سید عبد الوہاب شاہ صاحب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سادات کے اس گھرانے کو اسی طرح مہکتا رکھے، بولو آمین، کیونکہ اللہ نے جو مقام سادات کو عطا فرمایا ہے تو یہ اہل سنت و جماعت کا مشرب ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا مشرب ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے مسلک کا بنیادی نظریہ ہے کہ عزت صحابہ محبت اہل بیت، عزت صحابہ محبت اہل بیت۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کو اپنے طرز کے اوپر حضور تاجدار گولڑا سرکار پیر مہروی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنی مقدس اور معرکۃ العرا کتاب، جس کتاب کو الفرقان کہا جائے، کہ تسویہ ما بین سنی و شیعہ کے مقدمے میں جو آپ نے ذکر فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اولاد کی محبت میں اس حال میں وہ مرا کہ اس کے دل میں حضور کی اولاد امجاد کی محبت تھی، وہ عام موت نہیں مرا، وہ شہادت کی موت مرا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ خوبصورت پیروی ہمیں عطا فرمائے، اللہ رب العالمین یہ نسبت ہمیں عطا فرمائے۔ میرے دوستو وقت اتنا نہیں کہ ہم طوالت سے گفتگو کریں، لیکن میں بنیادی طور پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین خالق ہے، اور اللہ کے ما سوا ہر شے مخلوق ہے۔ مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ما سوا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، تھی نہیں، بنائی گئی۔ اللہ رب العالمین میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے، لیکن اس کے خلق اس کی خلاقیت کے اندر تنوع ہے، اقسام ہے وہ ہر شے کا خالق، لیکن ہر شے کو اس نے ایک طرح نہیں بنایا، ہر شے کو ایک مقام نہیں دیا۔ تخلیق میں ہر شے برابر ہے۔ ہم تخلیق میں آج اصول پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ میرے دوستو، تخلیق میں بنائے جانے میں ہر شے برابر ہے، لیکن شرف اور قابلیت میں ہر شے کو اس نے برابر نہیں رکھا۔ بنایا اس نے آسمان کو بھی ہے، زمین کو بھی ہے، لیکن زمین کو بنانے کے ساتھ
زمین میں جو چیزیں ہیں اس کو بنایا، آسمان کو بنایا خدا نے، آسمان میں جو ہے اس کو بھی رب نے بنایا، لیکن آسمان کو بنایا، آسمان میں جو ہے اس کو بنایا، زمین کو بنایا، زمین میں جو چیزیں اس کو بنایا، بنانے میں، بننے میں تخلیق کے اعتبار سے ہر شے برابر ہے، لیکن اس میں قسم قسم کی عظمتیں اور شانوں کے مرتبے خدا نے رکھے ہیں کہ جو خلاقیت کا مظاہرہ دیتے ہیں کہ بننے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن شان میں ایک جیسے نہیں۔ یہ قدرت کا قاعدہ ہے، اس کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کل سندھ کے اندر آم کے موسم آئے ہوئے، اب آپ دیکھتے ہیں ریڈیو پر آم بک رہا ہے سب آم لیکن نسل ایک نہیں ہے، نسل مختلف تو ذائقہ مختلف، نسل مختلف تو خوشبو مختلف، نسل مختلف تو ذائقہ مختلف، اور مجھے کہنے دیجیے نسل مختلف تو قیمت بھی مختلف۔ اس کو آپ دیکھ لیجیے، میں نے ایک سادہ سی مثال جو بچے نوجوان بیٹھے ان کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ آپ سندھ یہ مبارک زمین ہے جس میں آپ موجود ہیں، خدا اس سندھ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ سونا اگلنے والی زمین ہے، خدا اس کو ظالموں کی شر سے اور کرپشن کرنے والے دجالوں سے بچائے۔ یہ صوبہ خدا کی قسم صوبہ نہیں جنت کی نظیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے زمین کو وقار عطا فرمایا۔ صرف آپ زمینوں کو دیکھیں، آپ اگر زمینوں کو دیکھیں، آپ فصل کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ زمینیں ایسی ہیں جس پر سالوں بارش ہو جائے وہ سڑی کے سڑی رہتی ہے، بنجر کے بنجر رہتی ہے، نمک اس پر چڑھ جاتا ہے، سبزے کا کخ بھی پیدا نہیں ہوتا، اور کچھ زمین ایسی ہے کہ جس پر ایک شبنم کا قطرہ گرے تو لال ہزار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بنایا سب کو ایک طریقے پر ہے لیکن شان ایک جیسے نہیں عطا فرمائی۔ یہی اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، یہی اللہ نے خاندانوں میں رکھا ہے کہ ہر انسان کو خدا نے پیدا کیا لیکن سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ خاندان خدا نے بنائے لیکن خاندانوں کو عظمت ایک جیسی نہیں دی۔ یہ فرق کرنا دستور اور معاشرت اور علم انصاف کی بنیاد اور قرآن کریم فرقان حمید کے کئی آیات سے یقینے کا درجہ بنتا ہے۔ جو کہے سب ایک جیسے ہیں وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کی کئی آیات کا منکر ہے۔ جو کہے یہ سارے انسان ایک جیسے برابر ہیں، انسان برابر تخلیق میں ہے، عظمت میں نہیں ہے۔ جب خدا نے رسولوں کو ایک جیسی عظمتیں نہیں عطا فرمائی، رسالت نے سب کو برابر کیا لیکن ایک کو دوسرے پر بزرگی عطا فرمائی۔ یہ خدا کے نظام تخلیق کے قانون ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کا تعارف اور انسانوں کی عظمت خاندانوں سے ہوتی ہے، تو خدا نے سب سے عظیم خاندان وہ خاندان بنایا جس میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے جی انبیاء کو۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مقاصد کے اندر توجہ سے سنیے، میرے دوست بزرگوں، سادات کی عزت ہم پر لازم کیوں ہوتی ہے، یہ اس کا مقدمہ۔ شرح مقاصد میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کا رد کرتے ہوئے جو صحابہ اور دین کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے ان کا رد کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں، دیکھیے میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، ہم تو نہیں جانتے وہی کیسے اترتی ہے، اس تمام رازوں کا محرم اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اور کیا ذرا میں آہستہ سے چلتا ہوں، اللہ کون ہے یہ سب سے پہلے نبی جانتا ہے، بے شک، بے شک، اور نبی کے تعلق سے سب خدا کو جانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی ہوتا تو انسان ہے لیکن کوئی انسان اس جیسا نہیں ہوتا، بے شک، بے شک، نبی ہوتا بشری ہے لیکن کوئی بشر اس کی طرح نہیں ہوتا، بے شک، نبی ہوتا مرد ہی ہے لیکن کوئی مرد اس کی طرح نہیں ہوتا۔ بے شک، بے شک، سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک۔ انبیاء کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسان ہوتے ہیں، نوع انسان سے ہوتے ہیں، جن سے بشر سے ہوتے ہیں، نوع انسان سے ہوتے ہیں، جن سے بشر سے ہوتے ہیں، اور مرد ہوتے ہیں۔ لہذا اسی لیے اصح قول یہ ہے کہ انسان کے مقابلے میں جن ہے، جنوں میں نبی نہیں آتے۔ بے شک، بے شک۔ ایک بات اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، یعنی انسان کا مقابلہ دوسری مخلوق سے ہے، تو اللہ نے جن کو نبوت دینی ہے اپنی مخلوق میں خدا نے نبوت کے تاج کے لیے اور اپنی خلافت اور نیابت کے لیے جن کو چنا،
اس میں مخلوق کی کوئی اور نوعوں کا انتخاب نہیں کیا، انتخاب ہوا تو انسان کا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب انسان کے اندر دیکھیں، اب انسان میں کس کو مل رہی ہے نبوت؟ جو بشر ہے، واہ واہ اور بشر کا مقابل جن ہے، جنوں کو نہیں دی جاتی۔ پھر بشروں میں کون ہے؟ جو مرد ہے، اس کا مقابلہ کیا ہوا؟ یعنی عورتوں کو نبوت نہیں دی جاتی۔ تو صرف نبوت انسان کو ملتی ہے اور مرد کو ملتی ہے اور بشر کو ملتی ہے، جس کا خاتمہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ تو میں نبوت کا ایک مفہوم و تعریف آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن دنیا میں بھیجے جانے میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلے نبی بھیجے جانے میں حضرت آدم علیہ السلام، اور جس پر خدا نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا وہ میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے آمنہ کے لال جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نعرہ رسالت۔ آپ ذرا سنیے، یہ بات میں نے کیوں کی آپ کے سامنے میرے دوستوں، اور کی دیکھیں، نبی وہ ہستی ہوتی ہے، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حضور کے بعد کوئی جدید نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی پاک کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں جدید نبی ہوں معاذ اللہ، تو اس کے کفر پر اجماع ہے، اور یہ کفر کا مسئلہ کسی کو کافر بنانا نہیں ہے، جس پر جو حکم آ رہا ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ فرق سمجھ رہے آپ؟ جی۔ غلط کو غلط کہنا، غلط پر لانا نہیں، جو غلطی کر جائے اس کو غلط کہنا، یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کفر کے فتووں کی بارش نہیں ہو رہی ہے، شریعت کا احکام واضح کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور کر رہے ہیں جس طرح دفاتر کے اندر پولیس ہے، رینجرز ہیں، ادارے ہمارے مقدس ہیں، ان میں دیکھیں دفعات ہوتی ہیں ایف آئی آرز کی، تو وہ ایف آئی آرز کی دفعات مجرم بنانے کے لیے نہیں ہوتی، جو وہ جرم کرے گا اس پر حکم لگانے کی ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ یہی فقہ کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے۔ قانون بیان کرنا کسی کو قصوروار بنانا نہیں، جو خدا نہ کرے وہ غلطی کر جائے، جس درجے کی وہ غلطی کرے گا اس پر اس قانون کو واضح کرنا ہوگا۔ تو لہذا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد نبوت کا جدید دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ بولیے کیا ہے جی؟ اب آپ غور کیجیے، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے، میں بات کو تھوڑی سی آگے لے جا رہا ہوں، غور کرنا۔ نبی ہوتا انسان ہی ہے، لیکن کوئی انسان اس کی طرح نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ نبی کا دعویٰ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، واہ واہ واہ۔ اور اس سے بڑا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا بے شک۔ کہ جب وہ ذات یہ دعویٰ کرے کہ میرا رابطہ میرے رب سے ہو گیا، اللہ اللہ۔ جس نے اس آسمان کو پیدا کیا میرا رابطہ اس سے ہے۔ دیکھیں دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں۔ انسان کی طرف سے سچا دعویٰ کرنے میں جھوٹ کی بات نہیں کر رہا، سچے اور مثبت دعویٰ کرنے میں سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ جب ایک شخصیت یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے میرا رب بات سبحان اللہ۔ براہ راست بات کرتا واہ ہے، واہ واہ۔ میری طرف فرشتہ بھیجتا ہے، واہ واہ واہ۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ تنہائی میں مجھ سے کلام کرتا ہے۔ مجھے اس نے اپنا نائب بنایا، جس نے اس آسمان و زمین کو بنایا، میں اس رب سے بات کرتا ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ، اس سے بڑا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ نبی کرتا ہے تو دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ اب جتنا مجھے کہنے دیجیے، غور سے سنیے، جتنا بڑا دعویٰ، جتنا اہم دعویٰ، اور کہنے دیجیے جتنا قدر والا دعویٰ نبی نے کر دیا ہے، اب اس پر دلیل بھی اتنی قدر والی لائے گا، اس پر دلیل بھی اس مقام کی لائے گا۔ دعویٰ بڑی نوعیت کا ہو اور دلیل نچلے درجے کی رہے تو جج صاحب کہیں گے اٹھاؤ اس کی فائل پھینکو، دعویٰ بڑا کر رہا ہے، دلیل حوصلے کی مار رہا ہے، بلا تشبیہ۔ تو دعویٰ جیسا ہوگا دلیل اس کی مطابقت پر ہونی چاہیے، کیونکہ دعوے کی دلیل، دعوے کی درستگی دلیل سے ہوتی ہے، اور نبی کا دعویٰ سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے۔ مخلوق میں اس سے بڑا دعویٰ کسی کا نہیں کہ میں اپنے رب سے مل گیا، رب مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو نبی جو اپنے دعوے پر دلیل دیتا ہے اس دلیل کو معجزہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ گیا؟ اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں سمجھ میں آیا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دعویٰ سب سے بڑا ہے، کیونکہ ہم سیکھنے کے لیے
आले रसूल के कदमों में बैठे हैं सुभान अल्लाह, सुभान और सखी के गुंबद के नीचे दीन सीखने के लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, किसके खिलाफ बोले, किसके खिलाफ शाह साहब ना बोले, हमारे पास टाइम ही नहीं। हमारे पास अपने घर की बातें इतनी, सुभान अल्लाह, सुभान हमारे पास सच्चाई के रास्ते इतने, माशाअल्लाह, हमें माशाअल्लाह, बातिल के रास्ते की तरफ जाने की हाजत ही नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं करता, इसी पर गुफ्तगू करूं तो फजर हो जाए, लेकिन मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं मुख्तसर अंदाज में, जरा गौर कीजिए आप। अल्लाह अकबर, नबी सबसे बड़ा दावा करता है कि मेरा राब्ता मेरे रब से हो गया। जितना बड़ा दावा होगा उतनी बड़ी वो दलील लाएगा। जो दलील नबी लाता है उसको मौजज़ा कहते हैं। मौजज़े का माना क्या होता है मेरे भाइयों, जरा आज को सीख लें। मौजज़े का माना होता है नबी का ऐसा काम, नबी का ऐसा फैल, नबी की तरफ से अपनी सच्चाई पर दी जाने वाली ऐसी दलील कि बड़े से बड़ा बहादुर आलिम कदर वाला उस वैसी दलील लाने से थक जाए और आजिज हो जाए, नबी के उस काम को मौजज़ा कहा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कर देने वाला, सुभान अल्लाह, आजिज कर देने वाला। अब मौजज़े जैसा अगर कोई दूसरा करके ले आए तो मौजज़ा कब बना? जैसा नबी कर रहा है अपने दावे की दलील, अपने दावे के लिए जो दलील दे रहा है, ऐसी दलील अगर दूसरा करने आए तो दावा तो वो भी कर सकता है। तो पता चला नबी का दावा जैसे मुनफरिद है, इसी तरह कायनात में बड़े बड़े ज़हीन, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े कदर वाले आते हैं, लेकिन नबी अपनी सच्चाई पर, जो अपनी पारसाई को जिस दलील के साथ मुरक्का और जिस दलील के साथ मजबूत करके पेश करता है, तो लिहाजा बड़े बड़े अक्लमंद और ताकतवर ज़हीन और अफलातून उसके बाल का पीका भी नहीं कर सकते। जहां पर सारी खुदाई उसकी मिसाल लाने से आजिज हो जाए, नबी के उसी अमल को मौजज़ा कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए बात? आगे चलेंगे। दावा मैंने बयान कर दिया, तखलीक पर बात आ गई, हर नस्ल एक जैसी नहीं होती, नबी की बात आ गई, खातमुन नबीयीन की बात आ गई, नबी का दावा क्या होता है, दलील क्या होती है, मौजज़ा क्या होता है, यहां तक हमने सबक पढ़ लिया। अब आगे चलिए। आपके जहन में आ रहा होगा कि शाह साहब फजर कर देंगे, उनके मौजज़े को लाखों हैं हुजूर के। मैंने कहा हाँ, ये वो नबी है जिनके मौजज़े मजार में जाकर खत्म नहीं हुए, कयामत तक जारी करना। हर नबी का मौजज़ा उनकी मजार शरीफ के साथ हो सकता, लेकिन इमामुल अंबिया वो है कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा, बोलिए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हर नबी अपना मौजज़ा अपनी मजार में ले गया। हुजूर सैयद आलम के मौजज़े क़यामत तक रहेंगे। आप हंस कर कहेंगे कि हुजूर का क़यामत तक मौजज़ा कौन सा होगा? मैंने कहा कभी गौस पाक को पढ़ा है क्या? नहीं। मैंने कहा कभी पढ़ना तो तुझे पता चलेगा एक इंसान इतना बाकमाल हो सकता है। मैंने कहा गौस आज़म किसी के अकल में नहीं आने वाले। क्यों? मैंने कहा ये रसूलुल्लाह के मौजज़े में से मौजज़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का वली खुद मौजज़ा होता है। अल्लाह का वली और गौसुल आज़म, आप गौसे आज़म को पढ़िए, ऐसा ही, ऐसी दयानत, ऐसी सदाकत, ऐसा ही, इतनी पुख्तगी, इतनी मिजाज की मियार, गहराई, गहराई, ये किसी इंसान में, एक इंसान भला इतना कामिल हो सकता है? मैंने कहा थक गए ना। कहा? मैंने कहा यही तो मौजज़ा था जो अलग अलग सूरत बदल के आ रहा है। कभी अबू बकर की शक्ल में आ रहा है, कभी अली की शक्ल में आ रहा है, कभी करबला में हुसैन बनकर आता है, कभी तख्त पर हसन बनकर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक इंसान इतना बाकमाल कैसे हो सकता है? मैंने कहा यही तो मौजज़ा, इसी को तो मौजज़ा कहते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं। ये बात यहाँ इसी वजह से इमाम अहमद रज़ा ने की है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अजमेर चमका तो तेरी चमक से, बगदाद चमका तो तेरी चमक से, कोड़ीनार शरीफ चमका तो तेरी चमक से, बरेली चमका तो तेरी चमक से, सरहद चमका तो तेरी चमक से, सखी चमका तो तेरी चमक से। कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए मेरे बुजुर्गों, सुभान अल्लाह। ज़ौक़ पैदा करे मज़मून को समझने का, वाह, ये वाह। तज़किया होता है इससे दिल का। क्या बात। जो मुसल्ले बैठ कर शायद कसरत वज़ाइफ से ना हो, वो जिक्र की चाशनी से हो जाता है। कहते वज़ाइफ से नहीं होता। मैंने कहा पहले चिंगारी तो लगा। वाह 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 वाह।
چنگاری کہاں لگتی ہے؟ میں نے کہا ایسی محفلوں میں. کیا بات ہے. جب کل ایسی محفلوں میں گرمی پکڑے گا تو پھر اس تہجد کی لذت بھی ہو. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اس سجدے کی رونق ہی اور ہے. پہلے دل کو گرم کر، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ، عشق اولیاء کی گرمی دل کے اندر لا، عشق اہل بیت کی گرمی لا. دل ایک دفعہ گرم ہو گیا نا تو پھر مٹی کے نیچے جا کر بھی وہ عالم کو روشن کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذکر کی گرمی، یہ عشق کی گرمی. میرے دوستوں غور کیجئے، حضور سید عالم کا معجزہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. میں ادھر ہی روکتا ہوں ورنہ مضمون ایک طرف اور کتاب کھل جائے گی. میں ادھر روک کے پھر پیچھے آتا ہوں. آپ کہیں گے معجزات تو لاکھوں ہیں، اس کو جلدی میں سمجھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس کو سمرائز دو عنوان میں کر سکتے ہیں. واہ 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 واہ. پہلے تو میں نے آپ کو یہ سکھا دیا کہ معجزہ وہ ہے جیسا کوئی دوسرا نہ کر سکے. کیا بات ہے. اگر اس جیسی چیز کہیں اور پائی گئی تو معجزہ نہ رہا. واہ. ایسی چیز کہیں اور پائی گئی تو وہ معجزہ نہ رہا. نبی جیسے دعوے میں یکتا ہے اس طرح ظہور معجزہ میں بھی یکتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ایسا کوئی دوسرا کر کے دکھا دے تو وہ معجزہ کب رہا؟ نبی کی انفرادیت کب رہی؟ دعوی نبوت پر انگلیاں اٹھے گی، لیکن نبی رب کے دعوے کی دلیل ہوتا ہے تو خدا اس کو ایسی طاقت اور قدرت کا ایسا نسخہ عطا فرماتا ہے کہ ساری خدائی سر جوڑ کر بیٹھ جائے، اس کے پاؤں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. اور سے سنیے میرے دوستو بزرگوں، آپ کہیں گے کہ دعوی نبوت کی دلیل معجزہ ہے. میں نے کہا جی. کہ معجزات تو لاکھوں ہیں، کیا اس کو سمرائز کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں کیا جا سکتا ہے. کہ کیسے؟ میں نے کہا دو قسم. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. معجزہ وہ ہے جس کی مثال کوئی دوسرا نہیں لا سکتا. مل کر کے معجزہ وہ جس کی مثال دوسرا نہیں رہا. نبی کا وہ کام، نبی کی وہ صفت، نبی کی وہ خوبی، ایسی خوبی ایسا کام کوئی دوسرا نہ کر سکے اور وہ تھک کر گر جائے کہ بھائی ہم حیران ہیں کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ واہ 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 واہ. کیا بات. انسان نہیں انسان، کہ انسان ہو کر یہ کام کر جائے. پتا چلا کہ یہ صورت میں انسان ہے واہ واہ. لیکن اس کا مقام یہ بتا رہا ہے کہ یہ عام انسان نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عام انسان نہیں. اور یہ عام انسان نہیں. یہ عام انسان نہیں ہے. یہ ہے نبی کی طرح. اس سے کہہ رہے کہ نبی کو انسان نہیں مانتے. میں نے کہا کس نے کہا؟ تیری طرح نہیں. واہ 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 واہ. کیا بات. میرا امام کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ دیکھو بدن سر سے شروع ہوتا ہے پاؤں پر ختم ہوتا ہے. بدن سر سے شروع ہوتا ہے پاؤں پر ختم ہوتا ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں اللہ کی، اللہ کی. او بھائی اللہ کی. کس کی؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. کیا بات. واہ 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 واہ. حضور سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی شان ہے. اللہ. سبحان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. واہ 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 واہ. کیا بات. کیا بات. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پہ وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے چرائی تھی. مولوی صاحب بکریوں کی بات کرتے ہو تو مضمون مکمل کیا کرو، آدھا سبق نہ چھوڑا کرو. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پہ وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. آپ سنیے، معجزات وہ ہے جس کی مثال کوئی دوسرا نہ لا سکے. بڑے سے بڑے علماء وہاں ہار جائیں، بڑے سے بڑے ذہین ہار جائیں، بڑے سے بڑے خاندان والے گھٹنا ٹیک دے، بڑے سے بڑے باصلاحیت لوگ وہاں پر عاجز آ جائیں. نبی کا کوئی نبی کی خوبی کہ ساری خدائی کو وہ عاجز کر دے اور انگوش پتندان کر دے اور حیران کر کے سب یہ کہیں انسان ہی انسان، وہ انسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اس صفت کو کہتے ہیں معجزہ. کیا بات. شان کو کیا کہتے ہیں جی؟ معجزہ. بات سمجھ رہے ہو آپ؟ کیونکہ اس تعریف پر ہی آگے تقریر چلی ہے. اس لیے میں یہی رک کر بار بار آپ کو گھما رہا ہوں. تقریر لمبی نہیں ہوگی لیکن یہ مقدمہ اگر آپ سمجھ گئے تو کبھی بے ادب نہیں ہوگی. واہ 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 واہ. یہ حقیقت سمجھ گئے تو رب سے امید ہے کہ جس نے اس حقیقت کو بولنے اور سمجھنے کی توفیق دی ہے تو یہ عقیدت ایسی نور ہے جو کبھی گمراہی کی طرف نہیں نکل جائے. سبحان اللہ. واہ واہ. نبی کو جو خدا معجزات دیتا ہے، ہمارے آقا کو جو معجزات دیے ہیں وہ تو کروڑوں لاکھوں ہیں، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، یعنی گنتی کے اعتبار سے حد و حساب سے. لیکن اگر اس کو سمرائز کریں تو دو قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں سبحان اللہ. کہ جس کی مثال نہیں
علماء نے لکھا، علامہ راغب اصفہانی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ذریعہ فی مکارم اخلاق شریعہ کے اندر بالکل جو نفسیات پر بڑی بنیادی کتاب کے نبی کو پہچانیں گے کیسے ہم؟ سوال یہ ہے کہ نبی کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی حضور تو خاتم النبیین ہے، لیکن یہ قانون حضرت آدم سے لے کر حضور کے درمیان تک کا جو دور ہے اس پر کہ بندہ کیسے پہچانے گا یہ نبی ہے؟ ایک یہ کہ وہ دعویٰ کرے گا، دو وہ دعوے پر دلیل دے گا، دلیل دے گا، وہ دلیل اس کے دعوے کی حرمت اور عظمت کو باقی رکھے گی۔ وہ دلیل تو لاکھوں ہے، اس کو سمرائز کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نبی کی نبوت کی صداقت کی معجزے سے، معجزے کی دو قسمیں، ایک اس کا حسبی طریقہ، ایک حسبی طریقہ، اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کی شکل مبارک، اس کا کردار، ایک ہے حسب کا معجزہ اور ایک ہے اس کا خاندان معجزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک ہے نسب کا معجزہ، جو کر رہے ہو آپ کوئی پرواز پڑھو اس لفظ پر، اس دلیل پر، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا عظمت ہے اس خاندان کی۔ نبی کے معجزے کی بنیادی دو تقسیم ہے، ایک حسبی ایک نسبی۔ کیا مطلب؟ جو حسب ہے اس کی بھی نسل نہیں، جو نسب ہے اس کی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر جو اس نسب کی مماثلت کی بات کرے وہ آگے چل کر نبوت کا مطلب، اس لیے کہ وہ خاندان خود نبی کی نبوت کا دلیل ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ تفتزانی نے لکھا کہ خدا نبی کو ایسی صفت نہیں دیتا، ایسا خاندان نہیں دیتا، ایسے دوست اور رفقا نہیں دیتا جس کو دیکھ کر ایک آدمی گھن کھائے، نفرت ہو جائے۔ اللہ نبی کو اپنے دعوی الوہیت کی دلیل بناتا ہے تو اس کو ہر طریقے سے ایسے پاک کرتا ہے کہ عام آدمی کو نبی کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب نبی کا چہرہ اسے نبی ہونے پر دکھاتا ہے وہاں نبی کا خاندان بتاتا ہے یہ نبی ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات ایک آگے لے کر چلتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب الوحی، امام بخاری نے پہلا باب باندھا ہے کتاب الوحی کا، اس میں 6 حدیث لے کر آئے۔ کتاب الوحی امام بخاری نے 8 عنوان پر کتاب لکھی ہے، اس میں پہلا باب جو باندھا ہے کتاب الوحی، اس میں 6 حدیثیں لائے ہیں۔ آخری حدیث جو سب سے طویل لے کر لائے ہیں اس میں ایک سوال ہے، غور کیجئے گا۔ جب ہرقل کے سامنے جناب ابو سفیان سے جب پوچھا گیا ذرا یہ بتاؤ، انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو پہلا سوال کیا ہے ہرقل نے۔ ہرقل اس وقت کون ہے؟ قیصر روم، رومن امپائر، جو اس وقت آدھی دنیا پر قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے اور کئی ہزار سال سے آپ کتابیں پڑھتے ہیں، پرشین امپائر، رومن امپائر پڑھتے ہیں کہ دنیا پر بڑی بڑی حکومتیں جو اس زمانے میں تھی اس میں رومن تھے، جو اٹلی سے لے کر آدھی دنیا تک اس کا پورا مرکز تھا۔ اس وقت مرکز اس کا دمشق ہے۔ تو اس نے مکہ سے آنے والوں سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بتاؤ جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ پلٹ جاتا ہے یا انہی کا رہتا ہے؟ تو کہ دیکھو بات یہ سچ ہے، ہمارا ان سے اختلاف ضرور ہے لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے پلٹتا نہیں ہے، انہی کا ہو جاتا ہے۔ اچھا، رومن دوسری سوال کرتا ہے قیصر روم ہرقل، ذرا یہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والوں میں امیر زیادہ ہیں یا غریب؟ تو کہ غریب۔ اب ایک سوال کا جواب دو جو سب سے ضروری سوال ہے، کیا کہ کیف نسبہ فیکم، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تم میں کیسا خاندان رکھتا ہے؟ جو تم میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا جا رہا ہے ہرقل جو عیسائی ہے، نصرانی ہے، وہ کہہ رہا ذرا یہ بتاؤ کیف نسبہ فیکم، وہ تم میں کس خاندان سے ہے اور اس کا نسب جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سسٹم، اس کے دادا پر دادا کیسے ہے، وہ کن سے ہو کر آیا ہے؟ اس وقت کہا گیا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سب سے اشرف سب سے پاکیزہ خاندان میں ہے۔ ہرقل نے کہا جو تم نے جواب دیا اگر ایسا ہی ہے تو قسم ہے رب کی جس زمین پر میں کھڑا ہوں ادھر بھی اس کی حکومت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر دیکھیں نبی پاک کی صداقت کے لیے جہاں حضور کی گفتگو اور تبلیغ حضور کی نبوت کی دلیل بن رہی ہے، وہی حضور کا خاندان بنو ہاشم اس کی دلیل بن رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی خاندان قریش دلیل بن رہا ہے جو ہے آپ کی۔ اب یہیں تک روک کر آگے آتے ہیں، قریش کو اتنی عزت کیوں ملی؟
بنو ہاشم کو اتنی عزت کیوں ملی؟ توجہ ہے آپ کی؟ باپو شریف کا عرس ہے، اب یہ کیسے لوگ ہیں ذرا ان کو دیکھو، توجہ ہے آپ کی؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے سخی کے دربار پر پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے، مجھ سے لوگ کہتے ہیں ضروری ہے سیدوں کے پاس آ کر دعا کرنا، سخی کے دربار پر آ کر دعا کرانا ضروری ہے کہ اللہ گھر میں نہیں سنتا؟ میں نے کہا جی ملا جی، مسئلہ سننے کا نہیں، اسے راضی کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مسئلہ سننے کا نہیں ہے، اسے راضی کرنے کا ہے۔ وہ سنتا ہر جگہ سے، راضی ہر جگہ سے نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ سمجھ رہے ہو؟ جلدی سمجھ جاؤ تو بھی تقریر ختم ہے، واہ، کیونکہ مقصد لمبی تقریر کا نہیں، پھیپڑا ہمارا بھی دکھتا ہے، لیکن کوئی ذمہ داری ہے جو مزار والے لگا دیتے ہیں۔ یہ سادات جو پوری رات بیٹھے ہیں تو ٹانگیں ان کی بھی دکھ رہی ہے، کمر دکھ رہی ہے، لیکن یہ ان کا تقاضا ہے جو مزاروں کے اندر ہے۔ وقت فرصت ہے کہا، کام ابھی باقی ہے۔ کیا کہا تھا؟ وقت فرصت ہے کہا، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ توجہ کرو میرے دوستوں بزرگوں، بڑے دھیان کے ساتھ اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قریش کو اتنی عزت کیوں حاصل ہوئی؟ یہ مقام بنو ہاشم کو کیوں ملا؟ یہ عظمت و شان کیا تھی؟ آپ ایک جواب دیں گے کہ آپ نے تقریر کے شروع میں یہ بات کی تھی، آپ نے تقریر کے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ان میں انبیاء آئے۔ میں نے کہا جواب ٹھیک ہے، لیکن ایک جواب تو سے پہلے جواب دے دو کہ کیوں آئے سخی کے دربار پر، کیوں آئے سادات کے قدموں میں؟ کیوں رب گھر میں نہیں سن رہا تھا؟ میں نے کہا آپ بھی مجھے کچھ سر مونڈے سے لگ رہے ہو۔ کہ لگا ہاں عمرہ کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں اللہ حیدرآباد میں نہیں سن رہا تھا؟ کوئی دشمنی نہیں، بات سے بات چل رہی ہے، بات سے بات چل رہی ہے، کوئی اختلاف نہیں، مناظرہ نہیں کر رہے ہیں، بات سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی جب حرم گئے تو خدا حیدرآباد میں نہیں سن رہا تھا؟ تو کہنے لگے چھوڑو شادیہ، سنتا وہ ہر جگہ سے، راضی وہیں پر ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ وہ سنتا ہر جگہ سے ہے، راضی ہر جگہ پر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اس پر ایک جملہ سنیے آپ جو دلیل دماغ سے نکل نہ جائے، پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کا 45% قصوں پر ہے، اور سب سے زیادہ قصہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا ہے۔ کس کا ہے جی؟ اس لیے کہ قصہ اس لیے بیان کیا گیا جو سچے واقعات، کیونکہ سچے واقعات کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ قصہ جس کا ذکر ہوا وہ حضرت موسیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو جس قوم سے سامنا تھا، اس قوم کی جیسی ذہنیت تھی وہی ذہنیت حضور کے سامنے جو کفار تھے، تو ویسے کہ حالات بن رہے تھے، تو اللہ نے اپنے حبیب کی تربیت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے قصے کو سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ بڑے ڈھیٹ تھے، بڑے ڈھیٹ اور انبیاء کی قدر نہ کرنے والے۔ اللہ نے ان پر عذاب لایا، غم کا۔ کون سا عذاب؟ غم کا عذاب۔ میرے دوستوں بزرگ، کبھی رات کے وقت آپ دور سے گھر آ رہے ہوتے ہیں تو گاڑی 80 پر ہو تو 100 پر کر لیتے ہیں، 100 پر ہو تو 120 پر کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو جلدی ہوتی ہے میں اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں، گھر چلا جاؤں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ راستہ لمبا ہوتا چلا جائے تو دل پر کتنا غم ہوتا ہے، یار کب پہنچوں گا، کب پہنچوں گا۔ بنو اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو خدا نے ان کو ایک میدان میں غم میں مبتلا کیا، میدان طے۔ وہ صبح سے ایک میدان میں سے چلتے 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 آتے، شام کو جب آخری کنارے پر پہنچتے نا، اس میدان کے کنارے پر پہنچتے، سامنے ان کو اپنا گھر نظر آتا، تو اس وقت یہ تھک چکے ہوتے، ایک دوسرے سے کہتے یار تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، صبح ہوگی تو گھر جائیں گے۔ جب صبح ہوتی تو وہیں پر پائے جاتے جہاں سے سفر شروع کیا۔ اب دیکھو سامنے گھر نظر آ رہا ہے شاہ صاحب، لیکن جا نہیں سکتے، تو بس یہ بے ادبی انبیاء کی۔ اللہ نے غم میں 40 سال ہو گئے، کتنے جی؟ وہ سامنے گھر نظر آ رہا ہے، لیکن چلتے 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 وہ میدان لمبا ہوتا ہے، اور جب بالکل اس کے آخری کنارے پر پہنچ جاتے تو چور چور ہو جاتے، کہتے یار نہیں چلا جاتا بھائی، 10 قدم اور چلو گھر آ جائے گا، نہیں چلا جاتا، پھر بیٹھ جاتے، آنکھ لگ جاتی۔ صبح وہیں ہوتے جہاں سے چلتے، تو 40 سال تک یہ چکر چلتا رہا ہوگا۔
اور اللہ سے معافی مانگتے رہے. لیکن جب 40 سال ہو گئے رب کی رحمت جوش میں آئی تو قرآن کہتا ہے رب کی قدرت نے جب ارادہ کیا انہیں بخشنے کا تو دیکھو پہلا پارہ کہتا ہے ہم سے وَادْخُلُوا الْبَابَ. فرمایا آؤ وہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے تمہیں جس آج جب ٹھٹا شریف شروع ہوتا ہے یہ سندھ باغ ہمارے ایسے علاقے ہیں میرپور خاص ایک دفعہ میں گیا تو شروع ہونے کے ساتھ پہلے گیٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایسے بنے ہوئے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ٹھٹا شریف آپ جاتے ہیں تو گیٹ بنا ہوا کہ جناب ٹھٹا شروع ہو رہا ہے میرپور شروع ہو رہا ہے فلاں شہر. تو یہ پہلے شہر کیسے ہوتے تھے قلعوں کے اندر دیواروں کے اندر اور اس کے دروازے ہوتے تھے ملک شام کی زمین جہاں انبیاء کے مزارات تھے. اب وہ بنی اسرائیل 40 سال اس میدان میں کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے. سن رہا ہے لیکن بخشتا نہیں سن رہا ہے راضی نہیں ہوتا. اب جب راضی ہونے کا اس نے ارادہ فرمایا تو اب کیا کہتا ہے یہی بات بولنی ہے تم نے کہ یا اللہ معاف کر دے لیکن میدان میں نہیں بولنی ہے وہ محبوبوں کے دروازے کے نیچے بولنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا وادخلوا الباب داخل ہو جاؤ اس دروازے میں. باب مجھے ملا کہنے کہ یہ کیا ہے تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت. میں نے کہا قرآن پر وادخلوا الباب. سبحان اللہ. رب کہہ رہا ہے اس بستی میں نہیں اس دروازے پر جس بستی میں میرے محبوب انبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کی بارگاہ میں انبیاء کی بستی اس کو اپنے محبوبوں کی بستی کتنی پیاری ہے کہ اس کے دروازے پر بنی اسرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا وادخلوا الباب گزرو اس دروازے کے نیچے سے. وادخلوا الباب سجدا سجدہ کرتے ہوئے گزرو. وقولوا حطۃ اور زبان سے بولو غلطی ہو گئی. یہ باغ میدان میں بھی بول رہے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں اس دروازے کے نیچے بولو. نہیں سمجھے آپ میری بات. یہی بات تو وہ وہاں بھی کر رہا ہے معاف کر دے سنتا ہے بخشتا نہیں. لیکن فرمایا چلو ٹھیک ہے تم بہت تھک گئے ہو نا اب میں بخشنے کا طریقہ بتاتا ہوں. میں اپنی عادت اور مزاج بتاتا ہوں. صرف پکارنے سے نہیں دوں گا محبوبوں کے قریب آنے سے دوں گا. فرمایا وادخلوا الباب. اب ذرا اس کو ترتیب سے سننا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کمال کیا. فرمایا وادخلوا الباب گزرو اس دروازے کے نیچے سے. لوگ کہتے ہیں دروازوں میں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا رب نے دروازہ کیوں کہا ہے. باب دروازہ وادخلوا الباب داخل ہو جاؤ گزرو اس دروازے کے نیچے سے. کیسے سجدہ سجدہ کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اس دروازے کے نیچے سے. وقولوا وادخلوا بھی ہے قولوا بھی دونوں ہمارے جمع کرنا. داخل ہو جاؤ سب اس دروازے کے نیچے. وقولوا اور منہ سے بولو حطۃ غلطی ہو گئی. فرمایا اگر دل سے بولو گے تو نغفر لکم خطایاکم تمہاری جتنی غلطیاں سب کو بخش دوں گا. سنزید المحسنین جو اور دل لگائے گا اس کو اور زیادہ دے دوں. بولو سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک نقطہ سنیے پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں چند منٹ کے لیے. سوال علماء نے کیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی تمام علماء نے اس بات کو کیا. نقشبندی سلسلے کا امام بھی ہے اور تفسیر کا امام بھی ہے کہ جب بندہ سجدہ کرے گا تو گزرے گا کیسے. اور اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرتے ہوئے گزرو. آپ ذرا غور کرو جب بندہ سجدہ کرے گا تو چلے گا کیسے. بات سمجھ رہے میری آپ. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وادخلوا الباب سجدا گزرو اس دروازے کے نیچے سے سجدہ کرتے ہوئے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ ہیت اور پوزیشن سجدے کی بنائے. سجدے سے مراد ہوتا ہے عبادت کا جذبہ. فرمایا اس طرح اس دروازے کے نیچے سے گزرو کہ دل میں میری یاد ہو. دل میں میری یاد ہو زبان پر توبہ ہو اور سر پر میرے محبوبوں کا دروازہ. فرمایا جب 3 چیزیں جمع ہو جائیں گی سنتا وہاں بھی رہا ہوں لیکن تیسری شرط جاری ہے اور وہ کیا ہے میرے محبوبوں کی نسبت. فرمایا اس طرح گزرو کہ دل میں میرا خوف ہو زبان پر توبہ کے جملے ہو سر پر ان کا آستانے کا مینار ہو. فرمایا آپ گزرو جو جتنی عقیدت سے گزرا اس کے تمام خطاؤں کو بخش. اب سنو یہاں پر امام اہل سنت سنیوں کا امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی
اور وہ امام نہیں رافضیت کی کمر توڑی وہ امام. آپ دیکھیں اہل بیت میں کیا بولتے ہیں. یہ ذکر توازن میں رکھتا ہے سمجھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیز شریف میں لکھتے ہیں فرمایا سنو ایک دفعہ حضرت مولا کائنات اپنے شاگردوں کے سامنے آیت پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب. بولو سبحان اللہ. خدا کی قسم محبت علی میں بولو خدا بخش دے گا. بولو اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفع المعضلات والمصائب. حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں وادخلوا الباب سجدا. گزرو اس دروازے کے نیچے سے اور مسکرا کر شاگردوں کو دیکھا. فرمایا اس آیت کو سمجھا یہ کیا ہے؟ تو ایک شاگرد نے کہا حضور یہ باب خطہ ہے. اس میں باب خطہ کا ذکر ہے یعنی باب توبہ کا ذکر ہے کیونکہ وہ دروازہ جس کے نیچے سب کو گزارا گیا وہ توبہ کا دروازہ تھا اور وہ بستی انبیاء کی تھی. مولا نے پوچھا بتاؤ شاگردوں یہ دروازہ کون سا ہے؟ اس کے نیچے خدا بخش رہا ہے ان لوگوں کو جن کو 40 سال نہیں بخشا. صرف اس دروازے کے نیچے آئے تو بخش دیا گیا. شاگرد نے کہا حضور یہ باب خطہ ہے جس کے نیچے 40 سال کے مارے آئے تو خدا نے بخش دیا. مولا نے سر اٹھا کر فرمایا حضور کی امت کا باب خطہ ہم ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان. شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا اس امت کا باب خطہ ہم ہیں جو ہم سے جڑ گیا خدا نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو کہا تجھ سے در در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت میری گردرد میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا نبوی لی علمی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہر. سبحان اللہ. اب میرے دوستو آدھی تقریر میں آپ کے سامنے کر چکا جو مقدمہ ہے سب پر. ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. سچ